السلام علیکم گائز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اسکالرشپ کے لیے بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اگر پڑتی ہے تو کتنی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، اور دوسرا ڈسکشن ہوگی کہ کیا اسکالرشپ کے لیے CGPA کتنی ریکوائرمنٹ ہے۔ امریکہ میں جیسا کہ میں نے آپ کو آلریڈی ڈسکس کیا تھا، 3 قسم کے میجرلی اسکالرشپ ہیں، گریجویٹ ٹیچنگ اسسٹنٹ، گریجویٹ ریسرچ اسسٹنٹ اسکالرشپ اور فل برائٹ اسکالرشپ۔ پہلے دو جو اسکالرشپ ہیں، گریجویٹ ٹیچنگ اسسٹنٹ یا گریجویٹ ریسرچ اسسٹنٹ، اس میں آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ آپ کو پروفیسر کو کنونس کرنا ہے۔ آپ کا اگر ریسرچ ایریا اور آپ کی جو اکیڈیمک سکلز ہیں، ریسرچ سکلز ہیں، وہ میچ کرتی ہیں، تو یو کین جسٹ اپیئر این انٹرویو via Skype or Zoom, and then afterwards if supervisor is willing, you can just achieve the scholarship without any bank statement. بٹ اگر ہم فل برائٹ اسکالرشپ کی بات کریں تو اس میں بیسیکلی جو ہے وہ کیوں ضرورت پڑتی ہے بینک سٹیٹمنٹ کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فل برائٹ میں آپ کا HEC کے ساتھ، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ ایک بانڈ جو ہے وہ کنٹریکٹ سائن ہوتا ہے، جس کے مطابق یہ کہ آپ نے جیسے ہی PhD یا ماسٹر کرنی ہے تو اس کے بعد آپ نے واپس جو ہے وہ جانا ہے اور اپنے کنٹری کو سرو کرنا ہے۔ آئیدر یو بلانگ فرام پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، تو آپ نے لازمی جو ہے وہ اپنے کنٹری کو سرو کرنا ہے۔ تو اس کیس میں بینک سٹیٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور راؤنڈ اباؤٹ وہ ویری کرتا ہے ایچ ایئر، کیونکہ آف کورس ڈالر کی پرائس جیسی ویری کرتی ہے۔ تو باقی CGPA کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اگر ہم بات کریں فل برائٹ اسکالرشپ میں، تو وہ آپ کی اگر CGPA کم بھی ہے، آئی نو سم آف مائی کولیگس who having only like 3.1 something CGPA, but still they are on the Fulbright scholarship. Why? Because they achieve the good score in GRE. تو اگر آپ کے GRE کے سکور جو ہے وہ اچھے آ جاتے ہیں تو وہ آپ کی CGPA جو ہے اس سے کمپنسیٹ ہو جاتی ہے۔ ڈونٹ وری، اگر آپ کا امریکہ میں آنے کا ڈریم ہے اور آپ کی CGPA کم بھی ہے تو پھر بھی آپ امریکہ آ سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ آپ نے GRE میں اچھے سکور کرنے، GRE میں راؤنڈ اباؤٹ 340 میں سے راؤنڈ اباؤٹ 310 یا 5 آ جائیں تو وہ آپ کی CGPA کو کور کر لیتے ہیں۔ اور فار ایگزامپل آپ کی CGPA اس سے بھی کم ہے، 2.9 سم تھنگ ہے، تو پھر بھی آپ جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ سیم وہی آنسر کہ آپ نے 310-15 جو ہے راؤنڈ اباؤٹ وہ اگر مارکس سکور کر لی، تو لوگ ایون آئی نو سم آف مائی کولیگز جنہوں نے جو راؤنڈ اباؤٹ سکور کیے ہیں 310 320، اتنے تک بھی لوگوں کے سکور آ سکتے ہیں۔ تو اٹ ڈزنٹ یو نیڈ ٹو ویری، اور جسٹ آپ نے اچھے طریقے سے تیاری کرنی ہے GRE کی، اور اس میں آپ کو اگر اچھے آپ کے مارکس آ جاتے ہیں، تھینک یو، تو آپ جو ہے اس کو کمپنسیٹ کر لیں گے۔ تو یہ بیسیکلی جو کچھ کولیگز ہیں وہ اس کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ کیا ہمیں کتنی ریکوائرمنٹ ہوگی CGPA کی۔ تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری کہ اگر آپ کی جتنی CGPA لو ہے اتنا آپ ہائی مارکس لے لیں، اور اگر آپ کی CGPA جو ہے وہ زیادہ ہے تو آپ کا تھوڑا کمپنسیشن جو ہے وہ GRE میں کم بھی ہے مارکس، تو آپ پھر بھی اسکالرشپ سکیور کر سکتے ہیں۔ باقی بینک سٹیٹمنٹ آپ گریجویٹ ریسرچ اسسٹنٹ ٹیچنگ اسسٹنٹ میں ویسے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جسٹ پروفیسر کو کنونس کرنا ہے۔ باقی یہ کہ جو ڈیڈ لائن ہے گریجویٹ ریسرچ اسسٹنٹ اور ٹیچنگ اسسٹنٹ کی، اس کی ڈیڈ لائن بھی وہ بھی میٹر نہیں کرتی۔ نارملی ویسے 2 ہی انٹیک ہوتے ہیں، فال یا ونٹر میں، اور اس میں یہ ہے کہ آپ جسٹ جو ہے وہ پروفیسر کو اپروچ کرتے ہیں۔ اگر پروفیسر کے پاس فنڈنگ موجود ہے تو آپ کو وہ کسی بھی ٹائم بلا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پھر ہم اس کے بارے میں فردر ڈسکشن کریں گے کہ کیسے آپ نے CV کو تیار کرنا ہے اچھے طریقے سے امریکہ میں، اسپیشلی پروفیسر کو اپروچ کیسے کرنا ہے، اور کن کن باتوں کو بیسیکلی مائنڈ میں رکھنا ہے جب آپ پروفیسر کو اپروچ کر رہے ہوں۔ اور باقی یہ کہ GRE سکور کے بارے میں میرے جو کولیگز ہیں جو کہ فل برائٹ کے اوپر آئے ہوئے ہیں، ان سے بھی بیسیکلی 1 to 1 ڈسکشن کر لیں گے، سو دیٹ کہ آپ کو ایک ایگزیکٹ آئیڈیا ہو کہ انہوں نے GRE کے لیے کیسے انہوں نے تیاری کی، کہاں سے تیاری کی، کتنا ڈیوریشن انہوں نے لگا تیاری کرتے ہوئے، اور کن چیزوں کے اوپر انہوں نے زیادہ فوکس کیا۔ یہ ہم بڑا ڈیٹیل سے اس کے اوپر ڈسکشن کر لیں گے۔ بٹ دا تھنگ از، آپ جو ہے بیسیکلی اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں، آپ کس کنٹری میں جانا چاہتے ہیں۔
میں اس کے اکارڈنگلی آپ کو گائیڈ کروں گا. میں اور بھی ڈفرینٹ اسکالرشپ کی اسی طرح کی اپرچونیٹیز جو میرے مائنڈ میں آتی ہیں میں آپ سے ڈسکشن کرتا رہوں گا. باقی امید کافی ہے کہ آپ کو ان دو چیزوں کا جو میں نے ڈسکشن کی ہے بینک اسٹیٹمنٹ اور سی جی پے کا وہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. نیکسٹ ویڈیو کے لیے تک اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.